السلام علیکم میرے پیارے دوستو. دراصل آپ لوگ ایسے اجتماع میں گئے ہیں کیا؟ جی ہاں، اگر آپ لوگ ایسے اجتماع میں گئے ہیں تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. اور یہ اجتماع ہوا ہے ویسٹ بنگال ہگلی میں. انڈیا کا ویسٹ بنگال ہگلی میں یہ اجتماع ہوا ہے. بہت بڑا اجتماع ہوا ہے یہ. باہر سے بھی لوگ آئے تھے، ہر جگہ سے لوگ آئے اس اجتماع میں شامل ہوئے. اگر آپ لوگ ایسے اجتماع میں گئے ہوں گے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. آپ لوگ سوچے ہوں گے بھائی ایسا کیسا بول رہے ہیں. دراصل بھائی یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بات کہا ہے کسی عالم نے. کسی ایک عالم نے یہ بیان دے دیا ہے کہ جو بھی ایسے اجتماع میں جاتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، صحیح بولا یا غلط بولا؟ اس کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے. سب سے پہلے مولانا سعد صاحب کا بیان سن لیتے ہیں. زمانے میں مسلمان کو منکرات پر جتنا الزام دے رہا ہے اتنا اس کو منکر کے ماحول سے نکلنے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ گڑھے میں گرنے والے کو آیا الزام کی یا نکلنے کی ترغیب کی ضرورت ہے یا اس کو نکالنے کے انتظام کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، نکالنے کی ضرورت ہے کہ نکلے اس ماحول سے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مسیح کے ماحول میں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرایا جائے. وضو نہیں کرنی آتی، وضو کا طریقہ بتاؤ، نماز ادا کرواؤ، اس لیے کہ امت کو ارتداد سے بچانے کا خدائی کی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی طرح نماز پر آ جائے. مسلمان نماز پر آ جائے یہ سب سے بڑا سبب ہے امت کو جہنم سے بچانے اور امت کو اسلام سے نکلنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر اسلام کے درمیان کے فرق کو ختم کر دے گا. صحیح حدیث ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کی آڑ ہے. اگر نماز نہیں ہے تو کفر اسلام کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے. ایسے اجتماع میں کتنا امن اور سکون اور شانتی کا پیغام لاتا ہے. کوئی آدمی کتنے اچھے اچھے بیان ہوتے ہیں. کوئی نماز سیکھنے جاتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے. ایسے اجتماع میں مولانا کتنے اچھے اچھے طریقہ سکھاتے ہیں، کتنے اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں. اور تو بہت سارے باتیں سننے کو ملتا ہے، ہم کو اچھے پیغام سننے کو ملتے ہیں. تو بھائی اس میں سے اپنا مسلمان بھائی کے اوپر ٹپنی کر رہا ہے کہ بھائی یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، کہ تم ادھر مت جاؤ، ادھر جائیں گے تو جہنمی ہے، ادھر آئیں گے تو جنتی ہے. ذرا سوچئے، مسلمان ایک مسلمان کو بول رہا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. سیدھا جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اب اس کو کیا بتائیں گے آپ لوگ؟ میں اس عالم کو دکھاتا ضرور، اس کی ویڈیو دکھاتا ضرور، لیکن کسی عالم کو بدنام کرنا صحیح بات نہیں ہے. اور میں بھی بہت سارے جگہ گھما ہوں، لگ بھگ انڈیا ٹریول کر چکا ہوں. جمعے کے دن ہر مسجد میں جاتا رہتا ہوں. بہت سارے فرقے تو ہے، 72 فرقے سنے تھے میں نے. تو ان میں سے ایک فرقہ شاید یہ بھی ہو. میں نے تو ایسے فرقے بھی دیکھے ہیں جو سیدھا جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. سیدھا آپ کو بتا دے گا کہ وہی جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے. تو میں نام نہیں بولنا چاہتا. تو بھائی اس طریقے کا ٹپنی اگر کرے گا کسی بھی اجتماع کے اوپر اس طریقے کا ٹپنی کرے گا کوئی بھی مسلمان بھائی، تو عام جو پبلک ہے، جو مسلم بھائی لوگ ہیں ہمارے، ان کے دل میں کیا بیتے گا اور ان لوگ مینٹلی کیا سوچیں گے کہ ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو ہم لوگ جائے تو جائے کہاں، کدھر جائیں، کس کی بات سنیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کی بات سنیں. تو مجھے تو یہ پورا رانگ لگا بھائی. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مجھے تو یہ بالکل رانگ لگا. مجھے اتنا معلوم ہے کہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی کتنے بڑے سے بھی بڑے عالم ہو، کوئی بھی عالم یہ بیان نہیں دے سکتا کہ تم جنتی ہو اور دوسرا کوئی جہنمی ہے، اور دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے عالم آ چکے ہیں، پورا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جنتی ہوں تم جہنمی ہو، ایسے دعویٰ کر رہے ہیں. مولانا سعد صاحب بھی آئے تھے، کتنے اچھے بیان بھی دیا ہے انہوں نے. میں نے ان کا بیان بھی سنا ہے کہ اگر تم کسی غیر قوم کو تکلیف میں دیکھ کر اگر تم کو درد نہیں ہوتا تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. کتنا اچھا بیان دیا انہوں نے. تو ایسے بیان سن کے دل میں مطلب خوشی پیدا ہوتا ہے، ایک سکون پیدا ہوتا ہے کہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور بھائی اتنا اچھا دعا ہوا ہے، کتنے کروڑوں میں آدمی آئے دیکھنے کے لیے، ملا ہم لوگوں کو. کتنا اچھا لگا سن کے. اور جیسے اجتماع ختم ہوا کوئی عالم نے ایسا بیان دے دیا. اب جو بھی آدمی اس اجتماع میں گیا ہے، ادھر جو بھی کچھ سیکھ کے آیا ہے گیا ہے، تو اگر وہ ایسا بیان سنے گا تو ان کے دل میں تو وسوسے پیدا ہو جائیں گے کہ بھائی میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو جو بھی کچھ سیکھ رہا ہے ان کو سیکھنے دو، کچھ جاننے دو. صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والا تو مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، وہ کرے گا. تم نیچے والے کیسے بول سکتے ہو بھائی، صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو. اور مولانا سعد صاحب کا بیان بھی سنیے، کتنے اچھے اچھے بیان دیا ہے انہوں نے، کتنا اچھا دعا ہوا ہے. ایسے مجمع میں شامل ہو کے دل کو سکون ملتا ہے. اور کوئی بھی عالم آ کے ایسے بتا دے گا، آپ کو بول دے گا کہ آپ اگر اس میں گئے ہو تو آپ جہنمی، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ میرا دل کسی کا دل دکھانے کا
یہ نہیں ہے میرا کسی کے دل میں برا خیالات پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ بیان جو مجھے غلط لگا، آپ لوگ بتائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ آپ لوگ بھی بتائیں ذرا۔